تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثال له ولا شبه له ولا نظير له ولا وزير له الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومدنينا وهاشمينا وقريشينا وإمام الأتقياء سيد الأنبياء إمام المرسلين وعلى آل بيته طيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المفلحين المهتدين وعلى أولياء أمته وعلى علماء أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر المدينة فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأوليائه وعلماء أمتي وسائر أمتي أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمي الكريم. درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، سادات اعظام، قوم کے رہبروں، اور عزیز ماں بہنوں اور بیٹیوں، جس مجلس میں آج ہماری حاضری ہوئی ہے، مولانا صاحب ادھر آ جاؤ، اسے تعزیت یعنی غم خاری میں
شامل ہونا، کسی کے غم یا دکھ میں دلاسا دینے کے لیے پہنچنا۔ یہ موت جو ہمارے بھائی دنیا سے اپنی زندگی کی لمحات، زندگی کی سانسیں مکمل کر کے گئے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے، نعمت ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جس کے بغیر ایک مسلمان کے جو چند ارمان ہوتے ہیں، ہر مومن کے دل میں سب سے پہلا ارمان یہ ہوتا ہے کہ میں مکہ مدینہ جا کے دیکھوں، اللہ کے گھر کی زیارت کروں، اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ دوسری تمنا یہ ہوتی ہے کہ آقا مکی مدنی امام الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی، گنبد خضرا کی سنہری جالی کی زیارت کروں، حضور کا دیدار مجھے نصیب ہو، حضور کے دیدار اور حضور کے شہر مدینہ کا مجھے دیدار نصیب ہو۔ اس کے بعد آدمی کی تمنا ہوتی ہے، مسلمان کی، کلمہ پڑھنے والے مرد عورت کی یہ اچھا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں۔ مکہ مدینہ کے دیدار کے لیے دو راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، یا تو فلائٹ سے یا اسٹیمر سے، یا سمندر سے یا فضاؤں سے۔ اس کے بغیر پیدل چل کے آدمی کر سکتا ہے، لیکن ایک وہ مشکل راستہ ہے۔ عام طور پہ یہ دو راستے ہیں۔ اگر آدمی یہ کہے میں فلائٹ میں نہیں بیٹھوں گا، کشتی میں بھی سوار نہیں ہوں گا، اور میں مکے کا دیدار کروں یا مدینے کی زیارت کروں، گنبد خضرا کو جا کے دیکھوں، سنہری جالی کو چوموں، تو وہ کسی بھی طرح سے مکہ مدینہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایک پیدل کا راستہ ہے، بس پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس خالق اور مالک زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، جس نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیارا رسول دیا، اس اللہ کا دیدار کرنے کی ایک ہی بس ہے، ایک ہی گاڑی ہے، ایک ہی سواری ہے، جسے موت کہتے ہیں۔ اس موت کے سفر سے گزرنا ہر ایک کو ہے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اسی لیے رحمت والے نبی جناب سرکار دو عالم تاجدار مدینہ امام المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمذی شریف حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے۔ ہمارے نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں، نبی کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کو سنت کہتے ہیں، حضور کی جو باتیں ہیں اسے حدیث کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ساتھ میں تھا، حضور کے ساتھ ہم جا رہے تھے مدینہ سے باہر، گزر ہوا قبرستان سے۔ کہاں سے گزر ہوا؟ آپ ایک تو درود پڑھیں گے جب حضور کا نام آئے گا، اور جب کوئی بات کروں ذرا جواب دینا، تاکہ آپ بھی جاگتے رہو، مجھے بھی پتا چلے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے چند مسائل کا، چند باتوں کے سمجھنے کا موقع ہوتا ہے، اس لیے آپ انشاءاللہ بیدار لوگ ہیں، انشاءاللہ جواب دیں گے تو فائدہ ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، قبرستان کے پاس سے گزر ہوا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور نے قبرستان والوں کو سلام کیا۔ کیا کیا؟ سلام کیا۔ ہم جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، قبرستان پہنچتے ہیں، ہڈا کھڑو ہڈا کھڑو ہڈا رکھو دوڑو نا، اس میں لگتے ہیں۔ میرے آپ کے نبی نے سنت طریقہ کیا سکھلایا؟ یہ سیکھنے کا موقع ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے سکھانا، آپ کی ذمہ داری ایسے موقع پر چند اصل چیزیں، سنت چیزیں، طریقے سیکھنا۔ پہلی چیز، حضور کا گزر ہوا بقبور المدینہ، مدینہ کے قبرستان سے۔ عبداللہ بن عباس کہتے حضور نے سلام کیا،
کیا سلام کرتے؟ ایک تو سلام ہمارا ہے، امت ایسے دور سے گزر رہی ہے مسلمان کو سلام نہیں کرتا، آیا بھلے آیا بھی ہو کیا نو آیا، نہ سلام نہ کلام۔ میرے آقا کی طرف سے دعا تو دیکھو، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور نے سلام کیا، زندوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، جب سلام کرنا عام ہو جائے گا بلائیں گھر سے بھی ختم ہوں گی، جھگڑے گھر سے بھی مٹ جائیں گے، اور نفرتیں ایمان والوں کے دلوں سے بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نا گھر میں جا رہا کنکاس رہے تو آپس میں دل جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ رحمت والے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا وظیفہ سکھایا، تعلیم دی، سبق دیا۔ تعویذ کی ضرورت نہیں ہے یہاں ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں حضور کی طرف سے سنت موجود ہے۔ فرمایا جس گھر میں آنے والا مرد یا عورت گھر کے دروازے پہ آئے، 3 دعائیں اپنے گھر والوں کو دے۔ گھر والوں کو کیا دے؟ 3 دعائیں۔ پہلی دعا السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے ہر آفت سے، جھگڑے سے، بیماری سے، ٹینشن سے، وساوس سے، ویادی سے، اوپادی سے۔ پہلی دعا سلامتی کی۔ ورحمت اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسائے، اپنی طرف سے تمہیں جو ہے رحمت عطا فرمائے، اپنی طرف سے بخشش عطا فرمائے۔ رحمت میں حلال روزی بھی آ گئی، رحمت میں رحمت اللہ کے صفت رحمان سے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دل میں جگہ۔ آج کے دور میں بھائی کے لیے بھائی کے دل میں جگہ نہیں، اولاد کے لیے باپ کے دل میں جگہ نہیں، اولاد کے دل میں باپ کی جگہ نہیں، باپ کے دل میں اولاد کی جگہ نہیں۔ ایک دوسرے کے سامنے آتے تو دوسرے کو کہتے ہیں ذرا باپا کے پوچھا کرنا ہوتا، کہا پوچھا گئی جان۔ حضور دعا سکھا رہے ہیں، گھر کے یہ ساری ٹینشن ختم کرنے کی دعا۔ ورحمت اللہ، تیسری دعا وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حلال روزی برکت والی عطا فرمائے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ ککھ ماں لکھ چاہیے ان میں برکت نہ ہے، کوڑی ماں کروڑ تھی ان میں برکت نہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وٹھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس کھانے کے لیے گھر میں اناج نہیں تھا، قسم کے کپڑے نہیں تھے، لیکن زندگی سکھ چین اطمینان والی تھی کہ برکت وہ رزق کا لقمہ، رزق کا وہ لقمہ، اناج کا وہ لقمہ کہ اگر وہ پیٹ میں جائے تو سجدے کا شوق پیدا کرے، ذکر کے لیے آمادہ اور تیار کرے، اللہ کی قدرت سوچنے کے لیے ذہن کو مجبور کرے۔ وہ کہتے اندر کی کیفیت کو بدلنے والا، ذکر کا، تلاوت کا، دین کا شوق جگانے والا جو لقمہ ہے نا، اس لقمے کو برکت کہتے ہیں۔ دن دولت کے بڑھ جانے کا نام برکت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی۔ حضور قبرستان کے دروازے پر کیا کہہ رہے ہیں قبرستان والوں سے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان میں سونے والوں تمہیں اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اور دوسری دعا حضور دعا کر رہے ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا، اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرے زندوں کو، ولکم، اللہ تعالیٰ اے قبرستان والو تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ یہ قبرستان پہنچ کر جو جنازے کے ساتھ شریک ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے یہ سنت پر عمل کریں، اور کبھی بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرنا ہو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر قبرستان جائیں تو کیا کریں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے، آل بیت اطہار کے، ازواج مطہرات کے، امت مسلمہ پر کروڑوں احسان ہیں۔ ایک ایک بات دین کی پوچھ کر ایسے ایسے مسائل پوچھے
کہ آج اگر ہم سیرت اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگی، حضور کی پاک زندگی لائف اٹھا کر دیکھیں، تو ہمارے سارے سوالوں کے اس میں جوابات آنسر موجود ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قبرستان جائیں تو کریں کیا؟ آپ نے فرمایا پہلے یہ کہو، السلام علیکم یا اہل القبور، پہلے انہیں سلام کرو۔ وہ تو اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی سمندر میں گر گیا، حدیث پاک میں ہے، سمندر میں گر گیا، وہ غوطہ لگاتا ہے، پھر اوپر اٹھتا ہے کہ کوئی سہارا ہو مجھے ہاتھ پکڑنے میں بچ جاؤں۔ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایصال ثواب کرنے والا ہو، کوئی ہمیں بخشنے والا ہو، کوئی ہمیں پڑھ کے ثواب پہنچانے والا ہو، کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا ہو۔ مومن مسلمان جب قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو قبرستان والے آرزو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد ان کے لیے دعا کرو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، تمہیں بھی معاف فرمائے۔ اس کے بعد اور ایک دعا حضور نے بتائی، یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، سیاہ ستہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ سے، پھر یوں دعا کرو، وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ، اے قبرستان میں سونے والوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں عافیت کا۔ عافیت، دنیا میں ایسے امتحانات، دنیا میں ایسے آزمائشیں، ایسے اگزام، ایسی پریشانیاں جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان بچانا، دین پہ قائم رہنا، سنت پہ عمل کرنا، شریعت کے مطابق زندگی میں جینا مشکل ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں قبرستان کے پاس کھڑے ہو کے یہ سوال عافیت کا اللہ سے کرو، خود کے لیے بھی، قبرستان میں سونے والوں کے لیے۔ وہاں کھڑے ہو کے یہ عافیت کا سوال حضور نے کیوں سکھایا؟ عافیت تو ہم اپنے آپ ہی مانگ سکتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ کے نبی رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو مانگنے کا سبق سکھایا، وہ یہ سکھایا کہ جب کسی کی موت کو دیکھو، قبرستان کو دیکھو، جب کسی کو جنازے کو دیکھو، کسی کی آخری سانسوں کو دیکھو، کسی کو رخصت کرنے کے لیے جاؤ، اپنے لیے عافیت مانگو، اس لیے کہ شیطان، نفس، مال اور اولاد، شیطان، نفس، مال اور اولاد اور بیوی، یہ انسان کے لیے دنیا کے اندر آزمائش ہے۔ اگر ان چیزوں کے اندر دین کو داخل کیا، اللہ کا کلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ اور شریعت اگر ان پانچوں شعبے میں ہیں تو تمہارے لیے عافیت ہے۔ اگر ان میں سے کسی میں پھنس کر اللہ کو ناراض کر لیا، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لیا تو پھنس گئے۔ حضور نے فرمایا کہ دعا کرو، نسأل اللہ العافیت لنا ولکم، ہم اللہ سے اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہو، قبرستان والے وہ بھی ہمارے ہیں، کل ہمارے درمیان موجود تھے، کل وہ اپنی زندگی جی رہے تھے، جتنا دانا پانی، جتنی سانسیں، جتنا دنیا میں خوشیاں اور غم ان کے مقدر میں تھا وہ کر چکے۔ اب کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ یہ کہو، انتم سلفنا ونحن بالاثر، سلف کہتے ہیں جو آگے ہم سے پہلے چلے گئے، ہم سے پہلے چلے گئے، جو قبرستان میں ہیں ہم پہنچے ہیں، ہم سے پہلے وہاں وہ موجود ہے۔ اس شہر خاموشہ میں بسنے والوں کو یہ کہو، انتم سلفنا، تم تو ہمارے وہ سفارشی ہو، وہ مقدمہ ہو، تم گئے تو ہمیں زندگی یاد آئی، تم گئے تو ہمیں زندگی کی قدر معلوم ہوئی، کل بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور چل دیے۔
ابھی تو دلہا بنے بیٹھے تھے شامیانے میں اور ابھی آواز لگی کہ کفن کی تیاری کر لو. ابھی تو چلے تھے کسی کی شادی کرانے اور اچانک چل دیے سفید جوڑا پہن کے قبرستان کی راہ پر. کئی معاملات اللہ دکھاتا ہے کہ انسان جانے والے سے سبق حاصل کرے. حضور نے فرمایا ان کو یوں کہو قبرستان والوں کو انتم سلفنا، تم ہم سے آگے گئے ہو، ونحن بالاثر، یہ دنیا ہمارے بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا، وہ کسی نے کہا نا جانے کے لیے ہوا ہے دنیا میں آنا، جانے کے لیے ہوا ہے دنیا میں آنا، یہ دنیا تو ہے مسافر خانہ. وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، اور ہم تمہارے پیچھے نقش بنقش آثار قدیمہ، یعنی ان کے قدم بقدم اسی راستے پر سبھی کو جانا ہے. تو اس تعزیت میں آ کر سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اس کا سنت طریقہ قبرستان جانے کا کیا ہے. پھر ہم چلیں تو کیسے چلیں؟ ہم آج موجود ہیں، ہمارے بھائی چلے گئے، اب ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آج جمع ہیں تو کس کے لیے؟ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان موت کے بعد وہاں جو قبرستان میں سوئے ہیں ان سے بات کرے تو ان کے جواب سے 3 باتیں ملتی ہیں. کتنی باتیں ملتی ہیں؟ بھائی آگے آ جاؤ، تھوڑا آگے ہٹ جاؤ. کل 6 باتیں سمجھنا ہے. آج کی انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا. اس وقت ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ، اور چلے گئے ان کے لیے اب کیا ہے، اور ہم مرنے سے پہلے کیا کر کے جائیں. پہلی 3 چیزیں. سرور کائنات امام المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں 3 سطریں لکھی ہوئی میں نے دیکھی. پہلی بات، ما قدمنا وجدنا. آج ہم پہلے اس کا ترجمہ سنیں. ما قدمنا وجدنا، جو کچھ ہم نے آگے بھیجا، جو کچھ ہم نے آگے بھیجا، خیر خواہی کی، نیکی کی، تلاوت کی، تقوی اختیار کیا، ذکر کیا، درود پڑھا، تسبیح پڑھی، جو کچھ ہم نے بھلا کام کیا، وجدنا، اس کا ثواب، اس کا انعام، اس کا نتیجہ، اس کی بھلائی، اس کی خیر، اس نیکی کی وجہ سے اکرام، وہ ہمیں مل گیا. ما قدمنا وجدنا. حضور فرماتے ہیں وہاں پہلی سطر میں لکھا تھا کہ جو کچھ آدمی نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. نیت کیا ہو؟ قرآن پاک میں ہے سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، حضور کے جانثار صحابہ کی صفات تورات میں، انجیل میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے نبی کے یار وہ ہیں، میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سیماہم فی وجوہہم، یہ ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر ہے، ان کے پیشانیوں پر ہے، کیونکہ وہ 5 وقت وضو کرتے ہیں تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے. ان کے پیشانیاں، ان کے چہرے چمکتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ نشانیاں تورات میں بھی اللہ نے اتاری. ومثلہم فی الانجیل، یہی نشانی انجیل میں بھی ہے. ما قدمنا وجدنا، جو کچھ نیکی کرے اللہ کے لیے،
दुनिया के दिखावे के लिए न करें। दुनिया क्या कहेगी? किसी का इंतकाल होता है, वक्त का सिकंदर भी गया तो खाली हाथ गया, वक्त का सिकंदर भी गया तो खाली हाथ गया, वक्त का बादशाह भी चला जाए तो उसकी रानी उसे घर में रखने तैयार नहीं होती। लोग तो एक ही लफ्ज कहेंगे, इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह ही के मिल्क में, उसी के पैदा किए हुए, उसी के ताबे, उसी की मखलूक है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ आज हमारा भाई लौट के गया, कल को हमें भी लौट के जाना है। आपको पता है कुरान ने एक अजीब बात कही मौत के बारे में। अल्लाह ने अजीब बात कही, हम रोजाना मरते हैं, रोजाना जिंदा होते हैं। आप कहेंगे कहां लिखा? कुरान से पूछें, अल्लाह के कलाम से पूछें। हम अपने बच्चों को, खवातीन से कहूंगा, मेरी माँ बहन बेटियों से कहूंगा, कुरान को पढ़िए, समझिए और इस कुरान को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सीरत को समझाइए। क्या अजीब बात कुरान कहता है, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, फौत, यतवफ़्फ़ा, फौत होना माने इंतकाल होना, मौत आना। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, अल्लाह वो है जो तुम्हें रात में मौत देता है, वफात देता है। अगर रात में वफात ना आए, अल्लाह ताला रूह को मुअल्लक न करे ना, लटकाए ना, तो हम मीठी नींद नहीं सो सकते, हम थकान दूर नहीं कर सकते, हम परेशान हो जाएं। अल्लाह फरमाते वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, अल्लाह ताला रात में मौत देता है। वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहार सुम्मा यबअसुकुम फीहि लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, फिर अल्लाह तुम्हें दिन में जिंदा करता है। युहयीकुम बिन्नहार, सोने से पहले की दुआ सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखलाई? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बिइस्मिका, तेरे नाम से, फिर क्या है? अमूतु, अमूतु, हुजूर ने जो दुआ सिखाई सोने की, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, ए अल्लाह तेरे नाम से मरता हूं, वो अहया, और सुबह को तू चाहेगा तो जिंदगी मिलेगी, न चाहेगा तो रूह लौट के नहीं आएगी। रोजाना अल्लाह मौत से गुजारता है ताकि इंसान दुनिया में गाफिल न हो जाए। अरे ये मौत तो कैसी चीज है, आदमी गौर करे ना। अल्लाह जल्ल शानो खुद फरमाते हैं, ए इंसानों जमीन में चलो फिरो तो गौर करो। हम सुबह उठते हैं ना, मार्केट जाते हैं, सब्जी मंडी जाओ, फ्रूट मार्केट जाओ, आपको दिखेंगे सब्जियां चमकती हुई नजर आएगी, हर एक की कीमत बढ़ी हुई नजर आएगी। हर एक फ्रूट मार्केट अपनी तरफ हर एक फ्रूट खींचने वाला होगा, उसकी चमक, उसकी रौनक, उसका वहां जगमगाना हमें अपनी तरफ खींचेगा। उसका भाव, उसका रेट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो सुबह से दोपहर की धूप, सूरज की तपिश, हवाओं की थपेड़े और फिर जो क्लाइमेट है उसकी चेंजिंग उस पर असर करती हैं। शाम होती है, जो सुबह जवानी का जोश बता रही थी, अपनी चमक पे नाजा थी, अपनी प्राइस पे, अपनी कीमत में जिसे गुरूर था, शाम होती वो सब्जी, वो फूल जिसका हार पहनाने के लिए आदमी दौड़ रहा था, वो गुलाब जिसके बगैर हार नामुकम्मल होता है, वो गुलाब शाम होने से पहले मुरझा गया, वो मोगरा शाम होने से पहले बेनूर हो गया, वो हार शाम होने से पहले अपने आप को मौत के रास्ते पे ले आया। सुबह में वो किसी के गले में था, शाम को रोड पे कदमों में है। सुबह वो सब्जी चमक रही थी, वो फ्रूट चमक रहे थे, वो बाजार की चीजें, वो 12 मीटर की सारी दुकानें चमक दमक कर रही थी। शाम होते ही सब ने अपनी कीमतें घटा ली। सुबह 100 में बिकने वाली शाम को 50 की बोली लगा रही है, सुबह में 50 में बिकने वाली शाम को 20 में बिक रही है। सुबह को सर पे सजने वाला फूलों का ताज शाम होके मुरझा गया, डस्टबिन की तरफ जा रहा है।
दस्तरखान पे सजा हुआ खुशबूदार खाना शाम होती है बासी बन जाता है। दोपहर में इज्जत दिलाई जा रही थी, वही खाना शाम को डस्टबिन में डाला जा रहा है, वो कुत्ते की उसमें हांडी में डाला जा रहा है, वो रास्ते में फेंका जा रहा है। वो सारी खुशबू वाली चीजें थोड़ा वक्त गुजरता है फानी हो जाती हैं। अल्लाह फरमाते हैं इंसान गौर तो कर, तेरे हाथों से, तेरी नजरों से ये दुनिया की बाजार, ये शहरे, ये सर के ताज, ये फूलों के हार, ये फूल, ये मार्केटें, ये लिबास सुबह पहन के निकलता है, खुशबूदार होता है, इत्र लगाता है, अपने आप को फ्रेश करता है, दोपहर में आता है पसीने में बदबू, इस बदन के अंदर डस्ट आ जाती है, ये कपड़े मैले हो जाते हैं। अगर शाम को आकर ये फ्रेश ना हो, नहाए ना, अगर वजू न करे, बदन न धोए, दस्तरखान पे बैठ नहीं सकता, ये किसी से मिल नहीं सकता कि ये बदन मैला हो गया, ये कपड़े मैले हो गए। अल्लाह रोजाना बताते हैं सुबह होती है, दुनिया सज धज के आती है, जीनत के साथ आती है, पूरी अपने आप को तैयार करके आती है, पूरा शामियाना सजने लगता है। शाम होती है, यही बाजारें, यही दुल्हा, यही फूल, यही मार्केटें, यही चीजें, यही किस्म के खाने मौत की तरफ चल देते हैं। हुजूर फरमाते हैं मैंने वहां देखा, लिखा था वमा खलफना खसिरना, जिन जिन चीजों को हम छोड़ कर आ गए, जिन खानों के पीछे, ज़ेब व ज़ीनत के पीछे, दुनिया की जिंदगी की चमक के पीछे हमने जिंदगी खराब की ना, वो हमारे नुकसान में दिन गए, ये दिन नुकसान में गए। जो कुछ नेकी कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, वो बाकी है। वमा खलफना खसिरना, जो कुछ छोड़ के जाएंगे ना, हम कहते हैं माल मेरा है, मैं माल के सेट करने में जिंदगी खपा रहा हूं, अपने कपड़ों में जिंदगी खपा रहा हूं, गाड़ियां बंगले दुकानें बनाने में खपा रहा हूं, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो जो कुछ छोड़ जाऊंगा मेरा नहीं है। मीरास, जैसे नमाज फर्ज है ना, मीरास फर्ज है, इंतकाल हो गया, इसके माल में औलाद का हिस्सा है, बीवी का हिस्सा है, बेटों का बेटियों का हिस्सा, ये अदा करना फर्ज है, क्योंकि ये हुक्म कुरान में। तीसरी लकीर जो लिखी थी, वमा अकलना रबिहना, जो कुछ आदमी जिंदगी के गुजरान के लिए जरूरत का मकान, जरूरत की गाड़ी, जरूरत के लिए रहने की छत, इसके अलावा कुछ नहीं का 3 सतरें लिखी थी। जो आगे भेजेंगे वो हमारा है, जो छोड़ जाएंगे वो हमारा नहीं है, वारिसों का है। बीवी का हिस्सा लग जाएगा, चौथा या 8वां हिस्सा, माँ का हिस्सा और बाप का हिस्सा 6ठा हिस्सा लगेगा। औलाद, बेटियों को 1 हिस्सा, बेटे को 2 हिस्से, ये मीरास तकसीम कर दी जाएगी। बहन भाइयों में भी हमारे लिए क्या है, जिंदगी में जो नेकी की वो हमारी है। हुजूर ने साहबा से फरमाया तुम सवाल करो अल्लाह से, नसअलुल्लाह अल-आफियत लना व लकुम, हम अल्लाह से सवाल करते हैं आफियत का, हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी, वरना पैसों से सुकून नहीं है। मेरे आपके नबी, नबियों के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए ना, आज हमारी करेंसी, हमारा पैसा कैसा है, सोने का, चांदी का या पीतल का? हमारे पैसे किसके हैं? सोने के, चांदी के, पीतल के, तांबे के, एल्युमिनियम के? नहीं है, थे, चले गए। अब तो लोहा है, कागज है, लोहे पे स्टील का पानी चला दिया है। अब हमारी करेंसी स्टील और कागज है। जब मेरे आपके नबी, रहमत वाले नबी, नबियों के नबी, इमामुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे, जब आपने नबूवत का ऐलान किया था, उस अंधेरी दुनिया में पैसा किसका था? सोने चांदी के सिक्के थे। किसके थे? सोने चांदी के सिक्के थे। लोगों के पास रहने के लिए ऐसा नहीं था कि 1 BHK 150 वाल जमीन में, 200 वाल जमीन में, ऐसा नहीं था। एक एक जागीरदार के पास बड़ी बड़ी हवेलियां थी, बड़ी बड़ी जमीनें थी, रहने के लिए बड़ी बड़ी उनके पास जगहें और जागीरें थी, कोठियां थी, घूमने के लिए अच्छे से अच्छे घोड़े सवारियां थी।
اور अच्छी अच्छी ऊँटनियां सवारी के लिए थी, पैसे सोने चांदी के सिक्के थे, लेकिन नहीं था तो जिंदगी में सुकून नहीं था। रहमत वाले नबी, नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो जिंदगी सिखाई, वो दीन सिखाया, वो कुरान सिखाया कि साहबा की जिंदगी में आया ना खलीफा सानी सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 24 लाख मील जमीन के खलीफा हैं, बादशाह हैं, लेकिन सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ब्लैक कमांडो की जरूरत नहीं है, उनके साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जरूरत नहीं है। मदीने के जंगलात में सर के नीचे पत्थर रख के आराम की नींद सो जाते हैं, ऊँटनी पे सवार होकर अकेले चले जाते हैं, खच्चर पे सवार होकर सफर कर लेते हैं, कोई डर नहीं है, इसलिए कि करप्शन नहीं था। आज शराब बंद करने के लिए पुलिस चाहिए, चोरी से रोकने के लिए मार्केट में गार्ड चाहिए, चौकीदार चाहिए। नबी अकरम सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को समझाया था कि चोरी कितनी बड़ी बुराई है, कितनी बड़ी घिनौनी आदत है, शराब कैसी बुरी चीज है, किसी की इज्जत पे हाथ डालना कितनी बुरी चीज है, हुजूर ने समझाया था। तो एक बेटी जब माँ ने घर में अपनी बेटी को नबी वाली सीरत, नबी वाला तरीका, नबी वाली सुन्नत समझाई, तो अंधेरी रात में बेटी घर के अंदर दूध में पानी नहीं मिलाती, न वहां सीसी कैमरा है, न वहां गार्ड है, न कोई और मौजूद है, अंधेरे में एक चीज ध्यान में है, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरे नबी ने कहा है दूध में पानी की मिलावट दगा है, दगा देना मुसलमान की शान के खिलाफ है। जंगल में बकरियां चराने वाला, जंगल में बाघ की चौकीदारी करने वाला, जंगल में बाघ की फार्म की चौकीदारी करने वाला, फार्म में काम करने वाला, अपने मालिक की गैर मौजूदगी में, मालिक की गैर हाजिरी में उसके फार्म में से एक दाना भी, एक फ्रूट भी, एक अनाज की बोरी भी वहां से गायब नहीं करता, एक ही दिल में है। मेरे आका मक्की मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो खयानत करे वो मोमिन नहीं है, जो दगा दे वो मोमिन नहीं है, ये मुसलमान की मोमिन की शान के खिलाफ है। कि हमें तो वो कल्चर, मुसलमान को तो वो जिंदगी मिली जिस जिंदगी में पुलिस की जरूरत नहीं, चौकीदार की जरूरत नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी का वो तरीका सिखाया कि हम जिंदगी में 3 बातें सोचें, जो नेकी करेंगे, जो भलाई करेंगे वो हमें मरने के बाद काम आएगी, जो कुछ हम छोड़ जाएंगे हमारा नहीं है, वारिसों का है, जो जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे इसकी हमें इजाजत भी है और अजर भी है। दूसरी 3 चीजें मरने के बाद की। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला सलास, जब आदमी मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, अल्लाह की मुलाकात के सफर की गाड़ी में रवाना हो जाता है, तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं। क्यों खत्म होता? हम तो अपने आका की सुन्नतें याद नहीं करते। सीरत में देखें, सियाह सित्ता की किताबें उठाकर देखें, हजरत अली करमल्लाहु वजहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की, मेरी और आपकी तरफ से कुर्बानी की। हमें नबी की सुन्नतें याद नहीं है, लेकिन हम नबी को याद है। दुनिया से जाने का आखिरी वक्त है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान की हालत यह थी, यतलजलज लिसानुहु, हुजूर की जुबान से साफ अल्फाज पे अदा नहीं हो रहे थे, और हुजूर कह रहे थे या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। हुजूर कह रहे ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरी उम्मत के बारे में, मेरी उम्मत के बारे में क्या आप सुनाते हैं? हुजूर ने एक बात कही,
میری امت میرے طریقے پر، میری سنت پر رہے گی، میرے طریقے پر، میری بتائی ہوئی راہ پر چلے گی، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور میرے عزیزو، ایک بات آپ کی توجہ سے یاد آئی، 1400 سال پہلے بھی جہالت کی چیزیں ہمارے اندر عام تھی انسانیت میں، اور آج پھر سے وہ چیزیں ہو رہی۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر آج اگر وہ بندے جنہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا، جنہوں نے اسلام کی اسٹڈی نہیں کی ہے، جو اسلام کی احکامات کی ڈیٹیلز میں نہیں گئے ہیں، وہ تو بجا ہے، حق ہے کہ وہ اس سے نفرت کریں، اس لیے کہ انہیں ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے، انہیں حقیقت معلوم نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کرے اور اس کے چہرے کے جو تاثرات، ایکسپریشن بدل جائے، ناراضگی ظاہر ہو، یہ تو اسلامیات کی معلومات کے خلاف اور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی، مبارکبادی دی جاتی ہے، تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں، انہیں برا لگنے لگتا ہے۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ اور آگے ایک بات، آج ہم بیٹا پیدا ہو تو لڈو بانٹتے ہیں، بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، بیٹا پیدا ہو تو اس پر سینہ پھول جاتا ہے اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کا باپ چھپتا ہوا پھرتا ہے کہ مجھے کوئی مبارکباد نہ دے دے، اور یہ نہ کہہ دے کہ انجا پر وری چھوکری جنم تھو، وری چھوکری آ گئی۔ ایسے واقعات مسلمانوں میں بیٹی پیدا ہونے پر ساس کوستی ہے، گھڑی تو چھوکری اکڑا جڑی تھی، اساں کے نو کھپیں۔ یہ قرآن کے خلاف کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اس کے اندر جو اللہ نے ہم سے باتیں کی ہیں، جو فائدے بتائے ہیں، نبی رحمت سرور کون و مکان امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل، آپ کا خاندان، آل بیت کی دنیا کے اندر جو نسل چلی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی بیٹی، جنت کی عورتوں کے سردار امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان علی حیدر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی ہے، بیٹی سے چلی ہے، بیٹوں سے اللہ نے نہیں چلائی۔ اور بھی ایک بات سن لیں، جب امت مسلمہ چاروں طرف کے حالات میں گر جائے گی، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر اس امت کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس دور میں بھی جو امت کی باغ دور سنبھالے گا، جو رہبری کرے گا، امام مہدی علیہ السلام، وہ بھی حضرت فاطمہ کے خاندان سے، حضور کی بیٹی کے خاندان سے ہوگا، بیٹے کے خاندان سے نہیں ہوگا۔ بیٹیاں تو رحمت ہے، بیٹی وہ ہے جس پر حضور مبارکباد دیتے ہیں، بیٹی وہ ہے جس پر اللہ مبارکباد دیتا ہے۔ اور مسلمان گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے پر ناراض ہوتا ہے، اپنی بیوی کو کوستا ہے، ساسیں اور مائیں بہنیں اپنی بہووں کو کوستی ہیں۔ قرآن کہتا ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر ناراض نہ ہوئیے، اس پر تو خوشیاں منائیے۔ جب انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تو یہ تو خیر مجھے ایک بات یاد آ گئی تو میں نے قرآن کے ذریعے سے آپ کو سنائی۔ جب انتقال ہو گیا، مات الانسان انقطع عنہ عمل الا ثلاث، ہم مر گئے، موت آنا ہے، موت نعمت ہے، موت تحفہ ہے، موت اللہ سے ملنے کے لیے جانے والی ایک گاڑی ہے، ایک سواری ہے، موت محبت کا جام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا ثلاث، تین چیزیں باقی رہتی ہے، یہ تین چیزیں ہم کر کے جائیں،
آج دیکھیں لوگ کمپنی بناتے ہیں، کمپنی بنانے والا کمپنی میں کاریہ کر نہیں ہوتا، خود جا کے مزدوری نہیں کرتا، بیٹھے ہوئے کھاتا ہے، بیٹھے ہوئے ہر چیز میں سے اس کی ٹکاواری ہوتی ہے، سارا منافع اس کے ہاتھ میں آتا ہے، خود کام نہیں کرتا، مینیجر کام کرتے ہیں۔ تاجر تجارت کے لیے دکان کھولتا ہے، کارخانہ کھولتا ہے، فیکٹری کھولتا ہے، کھیت بناتا ہے، فارم بناتا ہے، خود کام نہیں کرتا، کام کرنے والے کام کرتے ہیں، ان کا بھی کام بنتا ہے، لیکن پہلے بنانے والے کا کام بنتا ہے۔ نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایسی 3 چیزیں بتلائی، اگر یہ 3 چیزیں کر کے جائے گا، مرنے کے بعد بھی اس کی انکم جاری رہے گی، اس کی تجارت بند نہیں ہوگی، یہ نفع سے خالی نہیں ہوگا، یہ مرنے کے بعد بھی قبر میں جلسے والی زندگی گزارے گا۔ پہلی چیز، عمل صالح، ولد صالح يدعو له، اپنے اولاد کو نیکی کا راستہ بتایا۔ مسلمانوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی گزرے ہیں، لیکن اسی کے سسر سلیمان بن عبد الملک بن مروان بادشاہت کی کرسی میں بیٹھا، سون چاندی ہیرے جواہر سارے موجود، قالینیں چاندی کے ہیرو والی، تاج ہیرو والا، لیکن وقت وہ آیا سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹوں کو دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سکھایا۔ وقت یہ آیا، تاریخ اور ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے پوتے، اس کے نواسے مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے بھیک ہاتھوں سے مانگتے تھے، ہاتھ میں پیالہ بھی بھیک مانگنے کا کشکول بھی نہیں تھا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اولاد کو دین سکھایا، اپنے اولاد کو شریعت سکھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی سنت سکھائی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں سے ہزاروں گھر پلنے والے بنے، کئی ان کے گھر سے گھرانوں کی رزق کے انتظامات ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولد صالح يدعو له، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، نماز سکھاؤ، سنت طریقہ سکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام تو شام میں ہیں، اسماعیل علیہ السلام مکے میں ہیں، ماں صرف موجود ہے، باپ نہیں ہے، ماں نے وہ دین سکھایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، تو کہا ابو جان جلدی ذبح کرو، اللہ کا حکم پورا کرو، میں ناراض تو ناراض کی جگہ ناراضی کے اثرات بھی میرے پیشانی پر نہیں آئیں گے۔ کس نے سکھایا کہ اللہ کے نام پہ قربان ہو جانا سیکھو؟ ماں نے سکھایا، گھر کی تعلیم نے سکھایا، گھر میں ماں بہن نے تعلیم کی، اللہ کی پہچان کرائی، نبی کا مرتبہ سمجھایا، نبی کا مقام بتلایا۔ دوسری بات، علم ينتفع به، وہ علم سکھاؤ جس علم کی وجہ سے ہم نے مویشی چرائے، جنگل کے رہواسی، لیکن وہ جانوروں کی لاٹھی چھوڑی، اللہ نے ممبر کی عصا عطا کی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں وہ جنگل کی زندگی چھوڑا کے علم کے راستے پہ ڈالا۔ کل کو جنگل میں سو جاتے تھے، آج اللہ نے علم والی زندگی دی۔ علم ينتفع به، اپنے اولاد کو علم سکھاؤ، علم سے اللہ کی پہچان آئے گی، علم سے ولایت کے راستے پہ چلے گا، علم سے خود بھی صحیح راستے پہ چلے گا۔ اس اولاد کو علم سکھایا، اس اولاد نے دوسروں کو پڑھایا، انہوں نے اوروں کو پڑھایا، جب تک اس کی اولاد کا سکھایا ہوا علم دنیا میں باقی رہے گا، یہ اس کا باپ اس کی ماں قبر میں چلے گئے، وہاں جلسے کی اور آرام کی راحت کی زندگی جیئیں گے۔ تیسری چیز ہو تو رہی ہے لیکن کرنا کیسے ہے؟ خیر خواہی کی کام، یتیموں کے، مسکینوں کے، غریبوں کے، کسی کے محتاجوں کے، بیماروں کے کام آنا، خدمت خلق، ایسے کام کرنا جس سے مخلوق نفع اٹھائے، لیکن کام کرنا کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کیا نشانی کہ جو بھی خیر خواہی کا، سماج کا، گھر کا، مذہب کا،
किसी भी रास्ते का अगर कोई काम हेल्प लाइन का करता है ना, सबसे पहले वो ये नियत कर ले लोग उसकी बुराई करेंगे, इसलिए कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले मखलूक की खिदमत की है। हमारे आपके नबी, आखिरी बात कहना चलाऊं उन हज़रात से जो आज दुनिया में सेवा का काम करते हैं, खिदमत का काम करते हैं, अच्छाई का काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, मखलूक के साथ हमदर्दी का मामला करते हैं, बीमारों के इलाज का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, कुरान उठा के देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उठाकर देखिए। 40 साल तक हुजूर ने मक्के वालों की खिदमत की है, और वो जिनकी खिदमत की है ना, जब नबूवत का ऐलान किया है, इस्लाम का ऐलान किया है, जिनकी 40 साल तक सेवा की थी, उन्होंने पत्थरों से मेरे आका का इस्तेकबाल किया है, उन्होंने धक्कों से मेरे आका का इस्तेकबाल किया है, उन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए हैं। मर्तबा और दर्जा तो अल्लाह से तलब कीजिएगा, लोगों से रिस्पेक्ट की उम्मीद रख के काम का कदम न उठाना। काम उस अल्लाह के लिए करोगे, मौत तक करते रहोगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौत के बाद काम आने वाली 3 चीजें हैं, नेक औलाद, इल्म और उसके बाद खिदमत वाले काम, लेकिन अगर अल्लाह को राजी करने के लिए किए हो तो काम आएंगे। इसलिए एक तो भाई हमारे गए, हमें जो जिंदगी में काम करने के वो 6 काम हैं, अगर हम नेकी करेंगे आगे हमें उसका अजर मिलेगा। अगर हम जो है दुनिया के अंदर जो जरूरत की इस्तेमाल करते हैं, सुन्नत तरीके पर करेंगे, उसका भी अजर मिलेगा। लेकिन अगर दुनिया में गफलत वाली जिंदगी जिएंगे, गाफिल होकर जिएंगे, तो मौत के बाद वमा खलफना खसिरना, नुकसान उठाएंगे। इसलिए अपने औलादों को भी इल्म सिखाएं, दीन सिखाएं, और ऐसे खिदमत के काम करें तो अल्लाह ही के लिए करें, लोगों की कड़वी कशी को बर्दाश्त करें, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और जो कुछ हम पढ़ेंगे, जो कुछ भी दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।